امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور اے نکیرو چھوڑ دو ہم کو قیام حشر تک، ہم بھی انہیں دیکھا کریں صورت رسول اللہ کی۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ وعلیہ ابد الدہور وکرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مر کے ختم نہیں ہونا ہے۔ بہرحال ادھر بس مختصر انداز میں سنتے چلیے۔ فرشتے قبر میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، من ربک، مومن ہوتا ہے تو جواب دیتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، اگر مسلمان ہے تو کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ ایمان والا ہے تو کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں۔ دو سوال جو ہے موجودہ زمانے کے بارے میں ہے، یعنی اس دور میں کیا کہتا تھا، یعنی اللہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس وقت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس وقت تو کیا کہتا ہے، موجودہ اسی کو کہتے ہیں۔ دین کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ بھی کہا گیا کہ کس دین کو، کس مذہب کو، کس دھرم کو مانتا تھا، یہ بھی موجودہ ہے، یعنی کس کو مان کے تو قبر میں آیا ہے، دنیا میں تو کس کو مانتا تھا، کون سا دھرم تھا تیرا، دین کیا ہے۔ لیکن سوال جب تیسرا ہوتا ہے تو کہتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہتا تھا، نہیں کیا کہتا ہے نہیں بلکہ کیا کہتا تھا جیتے جی جو سامنے موجود ہے۔ یعنی فرشتوں کا کہنا ہے کہ ابھی تم دین کس کو مانتے ہو وہ بتاؤ، خدا کس کو مانتے ہو وہ بتاؤ، لیکن یہ جو مرد سامنے ہے یہ اس کو تم دنیا میں کیا مان کے آیا ہے وہ بتاؤ۔ اب یہاں جو کہو گے وہ نہیں مانا جائے گا، یہاں جو مانو گے وہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ تم جیتے جی کیا کہتا تھا، کیا مانتا تھا، ان کا کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں وہ بتاؤ۔ اگر مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ اے فرشتوں تم مجھ سے ان کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو آخری نبی، اللہ کا آخری نبی، ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے۔ لیکن جب پہلا سوال فرشتے کرتے ہیں تو سب سے نہ کرتے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں سے کرتے ہیں۔ جو قبر میں گیا اس سے بھی، کوئی مچھلی کسی کو کھا لے اس سے بھی، کوئی ہاتھی کھا لیا اس کے پیٹ میں جا کے فرشتے سوال کرتے ہیں، کسی کو شیر کھا لے اس کے پیٹ میں جا کے فرشتے سوال کرتے ہیں۔ سوال سب کے ساتھ ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو۔ ایمان والا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، مومن ہے جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ہم ایک خدا کو مان کے آئے ہیں۔ لیکن اسی قبر میں اگر مومن نہ ہو، جواب سوال کرنے والے تو فرشتے ہیں لیکن جواب دینے والا مومن نہ ہو، ایمان والے نہ ہو، تو وہ افسوس ظاہر کرے گا کہ ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر جانتا نہیں تو پوری زندگی کس کو مان کے آیا۔ یہاں تو بڑے سینہ تان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم یہ ہے، ہمارا گرو یہ ہے، لیکن قبر میں جا کے جھوٹ بولتا ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے۔ فرشتے یہی تو پوچھتے ہیں کہ تم کس دھرم کو مانے ہو، کس مذہب پہ چل کے آئے ہو، کس قانون کو تم مان کے آئے ہو۔ تو وہاں اگر مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے تو کہتا ہے کہ افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر یہ جانتا کیوں نہیں؟
पूरी ज़िंदगी किसी को ना किसी को माना होगा, कोई ना कोई धर्म अपनाया होगा। फरिश्ते ये नहीं कहते हैं कि तुमसे पहले जो लोग आए हैं वो अपना धर्म इस्लाम बताए हैं, अपना धर्म दीन बताए हैं, अपना मजहब इस्लाम बताए हैं। नहीं नहीं, फरिश्तों के सवाल में जवाब, फरिश्तों का सवाल ये है कि किस मजहब को तुम मानता था वो बताओ, तुम्हारा धर्म क्या है, दीन क्या है। लेकिन वहाँ झूठ बोलता है, अफसोस जाहिर करता है कि हम नहीं जानते हैं, जबकि पूरी ज़िंदगी सीना ठोक के कहा मेरा धर्म ये है, मेरा मजहब ये है, मेरा मजहब अच्छा है। लेकिन फरिश्ते जब पूछते हैं तो कहते मैं नहीं जानता। तब तक तीसरा सवाल होगा, मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। ऐ मेरे दोस्तों जरा गौर करो, सवाल करने वाले दो फरिश्ते मौजूद है उस कब्र में, और एक को हमने दफना के आया, वो दफन होने वाले मैयत है कब्र में। लेकिन सवाल होता है क्या कहता था इस मर्द के बारे में। इससे पता चल जाता है कि चौथा कोई ना कोई उस कब्र में मौजूद है। एक तो हमने जिसको दफनाया वो मुर्दे कब्र में है, वो मैयत कब्र में लेटे हैं। दो फरिश्ते और उस कब्र में दाखिल हुए, तादाद हुए 3 की। लेकिन जब सवाल होता है कि क्या कहता था, अब क्या कहता था इस मर्द के बारे में, तो अब पता चलता है कि 3 की तादाद नहीं, तादाद अब 4 की हो गई है। अब जो चौथे नंबर पे आए हैं वही तो मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब मोमिन सवालों का जवाब दे देते हैं तो फरिश्ते क्या कहते हैं, फिर से मर जा। फरिश्ते क्या कहते हैं उससे, नौमतिल उरूज, सो जैसे दुल्हन सोती है। अब उससे कहा गया सो जैसे दुल्हन सोती है, नौमतिल उरूज, जैसे दुल्हन सोती है वैसे तुम भी सो। अब दुल्हन पहली रात की, पहली शब की बात आई है इस जुमले में, यानी पहली शब की रात में दुल्हन जैसे सोती है वैसे तुम भी सो। अब मैं कहता हूं कि पहली शब की दुल्हन सोती कैसी है। एक दुल्हन अपने मायके छोड़ करके जब जाएगी तो उसको अपने ससुराल में नींद आएगी, नींद आएगा नहीं, इसलिए कि नए नए लोगों से मुलाकात है। सास है तो नई है, ससुर है तो नया है, खानदान है वहाँ तो नया है, सब उसके लिए नया है, घर भी नया है, अड़ोस पड़ोस के लोग भी नए हैं। अब इधर याद तड़पा रही है कि घर में बहन छोड़ के आए हैं, भाई छोड़ के आए हैं, खानदान को छोड़ के आए हैं, माँ की मोहब्बत अलग तड़प रही है, बाप की शफकत अलग सता रही है कि मैं कहाँ थी, कहाँ से आ गई। यानी अब वो पहली शब में वो दुल्हन अपने ससुराल में जाके सोती नहीं है, बल्कि इस ख्याल में रात गुजार देती है कि यहाँ हम आए हैं, पहली बार आए हैं, किस हाल में हम रहेंगे पता नहीं है, कैसे सुबह होगा ये भी पता नहीं है, कैसे लोग हमारे सामने आएंगे वो भी पता नहीं है। अब बेचैनी के आलम में रात गुजर रही है और दिल में ख्याल है कि कल मेरे घर वाले आएंगे, परसों मेरे घर वाले आएंगे, परसों मेरा भाई आएगा, तरसों मेरा बाप आएगा। तो आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा, बल्कि कुछ कपड़े लेकर के आएंगे, कुछ मिठाइयां लेकर के आएंगे, कोई खाने की चीज लेके आएंगे, कोई तोहफा लेके आएंगे। फरिश्ते कहते हैं सो जैसे दुल्हन सोती है, उस मुर्दे से कहते हैं कि सो जैसे दुल्हन सोती है। अब फरिश्ते का कहना यह बता रहा है कि ऐसे इस बेखबरी के साथ मत सोना, तुम इस ख्याल से सोना कि तुम भी घर को छोड़ के आए हो, खानदान को छोड़ के आए हो, वह मरहूम कब्र में तड़प रही है और दिल में बात यही आती है, हमने बाप को छोड़ के आया है, दादा को छोड़ के आया है, माँ को छोड़ के आया है, खानदान को छोड़ के आया है, आज तो आ गया हूँ, कल मेरे बाप आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, परसों मेरे भाई आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, तरसों मेरे रिश्तेदार आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, कुछ तोहफा लेके आएंगे। वो तोहफा क्या है, कुरान पाक की तिलावत लेके आएंगे, दुरूदों की डाली सजा के आएंगे, कलमा शरीफ पढ़ के आएंगे। अब मैयत वहां समझ रही है आज नहीं आया तो क्या हुआ, कल तो जरूर आएंगे, परसों तो जरूर आएंगे। फरिश्ते कहते हैं आज नहीं आया सबर कर लो, कल नहीं आया सबर कर लो, 3 दिन के बाद आएगा तीजा का नाम दे देना उसे, 4 दिन के बाद आएगा चौथे का नाम दे देना उसे, 10 दिन के बाद आएगा 10वीं का नाम दे देना, 20 दिन के बाद आएगा 20वीं का नाम दे देना, और 40 दिन के बाद आएंगे तो 40वां का नाम दे देना। इसलिए
इसलिए फरिश्ते कहते हैं नौमक नौमतिल उरूज, जैसे पहले सब की दुल्हन सोती है वैसे तुम भी सो, इसलिए कि तुम्हारे अंदर भी ख्याल है कि घर वाले को छोड़ के आए हैं, रिश्तेदार को छोड़ के आए हैं, खानदान को छोड़ के आए हैं, वो कभी ना कभी तो मेरे पास आएंगे, तो दुरूदों की डाली सजा के आएंगे, कुरान पाक की तिलावत को लेके आएंगे। ऐ मेरे दोस्तों, एक दुल्हन के घर में जब उसका बाप या उसका भाई जाता है तो खाने की चीज लेके जाता है, लेकिन यहाँ कब्र में जब उसके भाई जाएंगे, कब्र में जब उसके बाप जाएंगे, उसके खानदान के लोग जाएंगे, तो हलवा लेके नहीं जाएंगे, इसलिए कि अब हमारे मरहूम को हलवे की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है तो उसे सवाब की जरूरत है, उसे नेकी की जरूरत है, इसलिए हम उनके नाम पे नेकी सजा के लेके जाते हैं, यानी जिसको जिस चीज की जरूरत है वह हम पहुंचाते हैं। फरिश्ते कहते हैं नौमक नौमतिल उरूज, सोना इस ख्याल में कि आने वाले लोग आएंगे तुम्हारे पास, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन जरूर तुम्हारे पास आएंगे, तो जैसे पहले सब की दुल्हन सोती है वैसे तुम भी सो जाओ। तो मेरे दोस्तों, आज हम सब मिलके हम सब देखते हैं, अल्लाह ने हम सबों को आंख दिया है देखने के लिए, कभी कुतुब मीनार देखा, कभी लाल किला देखा, कभी अजमेर शरीफ देखा, तो अल्लाह ने और करम फरमाया तो कोई मदीना शरीफ देखा, कोई गुंबद खजरा देखा, देखता सब है। अगर मैं कहूँ कि आप लोग देखते कैसे हैं तो बोलेंगे आँख से। अब मैं कहूँ कि अपनी अपनी आँख देख के बताइए किस शक्ल में है, उसकी सूरत कैसी है, देख पाएंगे? कोई नहीं देख पाएगा। इतने में एक इंसान सामने आएगा, कहेगा कि हाँ मैं देखा हूँ अपनी आँख को। कहा कैसे? कहा कि शीशा में रख के देखा हूँ। तो बताओ, अगर एक आदमी की आँख शीशा में चले जाए तो वो देखेगा कैसे? एक इंसान की आँख अगर निकल करके शीशे में पैक हो जाए तो वो देख पाएंगे नहीं, तो वो कहेंगे कि मैं इस आँख की जलवों को शीशों में देखा हूँ। तो एक आंख की जलवा देखने के लिए शीशा देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने एक आदमी खड़ा है, यानी जिस शक्ल के लोग उस शीशा के सामने खड़े होंगे वही शक्ल उनको दिखाई देगा, यानी इसका अक्स जो है उस शीशे के अंदर आ गया। अब अगर कहेंगे कि आप उसको बुलाइए तो बुला सकते हैं, बुला सकते हैं। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक इंसान ने अपने जेब से एक गड्डी नोट का निकाला, कहा के दिखाया आओ मेरे करीब, तो उधर से वो भी दिखाया कि आओ मेरे करीब, यानी ये बुला रहा है तो वो भी बुला रहा है, यानी तस्वीर उधर छपी है, इंसान इधर ये है। अगर ये 4 उंगली दिखाता है तो वो भी 4 उंगली दिखाती है, अगर ये डंडा दिखा के बुलाए तो वो भी डंडा दिखाता है, यानी एक कदम आप नहीं आगे बढ़ेंगे तो वो भी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर उससे मिलना है तो उसके तरफ एक कदम आपको आगे बढ़ाना होगा, आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, उसको वो तस्वीर भी एक कदम आपके तरफ बढ़ेगी, आप 2 कदम बढ़ाएंगे वो तस्वीर भी 2 कदम बढ़ेगी आगे, यानी जूं आप बढ़ेंगे वो भी आपके तरफ बढ़ती जाएगी। और अगर तस्वीर से मिलना है, लिपटना है, तो उस शीशे से जाके लिपट जाना होगा। जब शीशे से जाके लिपट जाएंगे आपकी तस्वीर आपसे लिपटी होगी कि नहीं होगी? तो ऐ मेरे दोस्तों, एक शीशा अल्लाह ने मदीने में पैदा किया है, मक्के में पैदा किया है, मक्के में जाहिर फरमाया है, वो शीशे का नाम है गुंबद खजरा। उस गुंबद खजरा में एक शीशा है जिसमें अल्लाह के जलवे नजर आते हैं, अल्लाह की तजल्ली नजर आते हैं। अगर आप अल्लाह की रहमत से लिपटना चाहते हैं तो एक कदम आगे बढ़ाइए गुंबद खजरा के तरफ, रब की रहमत आपके तरफ एक कदम आगे बढ़ेगी। आप 2 कदम बढ़ाएंगे, रब की रहमत 2 कदम आगे बढ़ेगी। आप 4 कदम आगे बढ़ेंगे, रब की रहमत 4 कदम आगे बढ़ेगी। और जब गुंबद खजरा से लिपट जाएंगे रब की रहमत आपसे लिपटी होगी। तो गुंबद खजरा को अल्लाह ने शीशा बनाया और अपने जलवों को उसमें डाल दिया कि अगर तुम मेरे करीब आना चाहते हो तो गुंबद खजरा से आके लिपट जाओ। गुंबद खजरा के करीब तुम जाओगे, खुदा की रहमत तुम्हारे करीब आएगी। तो मेरे दोस्तों, मैंने एक ऐलान किया था इससे 2 दिन पहले, 2 दिन कबल ऐलान ये किया था कि मस्जिद में कुछ पैसों की ज़रूरत है, यानी कुछ काम बाकी रह गया है, वो काम 1 साल हो गया अब तक पूरा नहीं हो पाया।
تو اعلان یہ کیا تھا کہ ہر شخص سے میں ایک ایک بوری سیمنٹ مانگا تھا. کچھ لوگوں نے دیا, کچھ لوگ نہیں دے پائے, اس لیے کہ اعلان پہلی بار تھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ لے کے نہیں آئے ہوں گے. تو میں نے مسجد کے لوگوں کو آپ کے سامنے گھموایا تھا, لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گا, کیونکہ ایک بار میں صرف آپ کو موقع دیا تھا. اب جس کو دینا ہے وہ مسجد میں خود لا کے پہنچائیے. اگر چاہتے ہیں, اے میرے دوستو, مرتا سب کوئی ہے اور جائیداد چھوڑ کے مرتا ہے, اپنی مال و دولت چھوڑ کے مر گیا. اب اس کا خرچ کون کرتا ہے؟ اس کا بیٹا, اس کا پوتا, اس کے خاندان والے. لیکن حساب کون دے گا اس کا؟ حساب کون دے گا؟ جس نے چھوڑ کے مرا ہے, جس نے جمع کر کے گیا ہے اس دنیا سے. اب قبر میں جا کے اس کا حساب دو. خرچ تو کوئی دوسرا کر رہا ہے, کبھی بیٹا, کبھی پوتا, کبھی پر پوتا تک پہنچ جاتا ہے وہ دولت. لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ ملتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. اب جتنے جمع کیے ہیں سب کا حساب اب قبر میں دے رہے ہیں, میدان محشر میں دینا ہوگا. تو اس لیے میرے دوستو وہاں کی تیاری زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ میرے نبی فرماتے ہیں انسان کا 3 بھائی ہے. کتنے بھائی ہیں؟ 3. ایک بھائی کہتا ہے کہ اے میرے بھائی, میں تمہاری مدد تب تک کروں گا جب تک تم زندہ رہو گے. دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد تب تک کروں گا جب تک تم قبر میں نہیں چلے جاؤ گے. تیسرا بھائی کہتا ہے کہ تمہاری مدد میں ہمیشہ کروں گا, قبر میں بھی, قبر سے اوپر بھی, اور جنت میں بھی, اور جہنم میں جاؤ گے تو وہاں بھی. اب یہ 3 بھائی کون ہے؟ ایک تو کہتا ہے کہ تم جب تک زندہ رہو گے تب تک میں تیرا ساتھ دوں گا. دوسرا کہتا ہے کہ تم قبر میں چلے جاؤ گے ساتھ چھوڑ دوں گا. تیسرا کہتا ہے کہ تم جہاں جاؤ گے ہر جگہ تمہارے ساتھ دوں گا. تو میرے دوستو پہلا وہ شخص کون ہے؟ اس کی جائیداد ہے, اس کی دولت ہے. دولت انسان جب تک زندہ رہے گا تب تک اس کی دولت اس کے ساتھ رہیں گے, اور جو ہی آنکھ بند ہوئی, دھڑکن ختم ہوا, تب تک وہ دولت جو ہے اس کے ساتھ چھوڑ دیا. اب وہ کام کی چیز نہیں ہے اس کے لیے, اب اس کو خالی ہاتھ جانا پڑ رہا ہے. دوسرا ساتھی کون ہے؟ اس کے اولاد, اس کے خاندان, اس کے رشتہ دار, اس کے گھر والے. اس کے گھر والے کب تک مدد کرتے ہیں؟ جب تک وہ زمین کے اوپر لاش بن کے موجود ہے تب تک. اور وہ گھر والے کہتے ہیں اے لوگوں ذرا جلدی کرو, اس کو قبر کے حوالے کر دو, اس لیے کہ کچھ دیر اور رہ گیا تو پریشانی بڑھ جائے گی. اے میرے دوستو, جس کو آپ نے کمایا وہ ساتھ دنیا میں چھوڑ رہا ہے, جس کو آپ نے سوارا وہ بھی ساتھ دنیا میں چھوڑ رہا ہے. اولادیں کہہ رہی ہے, بھائی کہہ رہے ہیں, خاندان کے لوگ کہہ رہے ہیں اس کو قبر کے حوالے کر دو. اب قبر میں آپ کو رکھا جائے گا, آپ کی اولاد آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے, آپ کے خاندان والے آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے. اب آپ کے ساتھ رہنے والے کون ہے؟ وہ آپ کا اعمال ہے جو آپ نے کیا ہے, چاہے اچھا کیے ہوں یا برے کیے ہوں, یہ دونوں آپ کے ساتھ رہے گی. اور یہ دونوں آپ کے ساتھ کب تک رہیں گے؟ وہ دونوں کب کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں, وہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم زندہ تھے تب بھی ہم تمہارے ساتھ تھے, تم مر گئے ہو تب بھی ساتھ ہیں, جنازے میں لیٹے ہو تب بھی ساتھ ہیں, قبر کے حوالے کر دیے گئے ہو تب بھی تمہارے ساتھ ہیں, اور میدان محشر میں پہنچو گے ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. اور اگر اللہ نے کرم فرمایا جنت پہنچو گے تو جنت میں بھی ہم تمہارا ساتھ رہیں گے. تو اب بتاؤ انسان کو کدھر جھکنا چاہیے, کدھر زیادہ خیال رکھنا چاہیے؟ آج ہم کیا کرتے ہیں, جو ہمارا ساتھی ہمیشہ ہمیشہ بننے والے ہیں ان کو ہم بہت پیچھے چھوڑ دیے ہیں, اور جو معمولی ٹیمپرلی یعنی کچھ دیر کے لیے ساتھی ہے اس کو ہم زیادہ ترجیح دے دیے. دولت بتایا, میں نہیں کہتا ہوں, یہ میرے نبی کا فرمان ہے. یہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 3 ساتھی ہے انسان کا, یہ تینوں کا مرتبہ میرے نبی نے الگ الگ کر کے بتایا کہ اے صحابیوں سنو, یہ ہے مرتبہ تمہارا. انسان اپنی جان کو جان نہیں سمجھ کے دولتوں کو اکٹھا کرتے ہیں, اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک دن کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بے وفا یہ دولت نکلتی ہے, اس کی جائیداد نکلتی ہے.
اس کے بعد پھر انسان کیا کرتا ہے کہ انسان حرام حلال دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جیسے ہو خالی مال اکٹھا کر کر کے اپنے خاندان کی پرورش کرتا ہے، اپنے خاندان کو پالتا ہے پوستا ہے، لیکن آنکھ جب بند ہوئی قبر میں جب رکھا گیا اب یہ خاندان بھی ساتھ چھوڑ دے۔ کماؤ، کمانا منع نہیں ہے، بڑا آدمی بھی بنو، بننا منع نہیں ہے، لیکن دونوں کو فرق کر کے بنو۔ کیا چیز حرام ہے کیا حلال ہے، اس دونوں کو الگ کر کے اگر انسان آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے دنیا فائدہ ہے اور آخرت بھی فائدہ ہے۔ اور اولاد کی پرورش کیے، خاندان کی پرورش کیے، اس کے بعد جب قبر میں گئے تو یہ بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اب یہ آئیں گے کب؟ تیجا چالیسواں سالانہ جب ہوگا تب پہنچیں گے۔ آج کل تو ایک نیا رواج نکلا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، یا کسی کی باپ ہو، بھائی ہو، ماں ہو، بہن ہو، اگر مر گئی تو کیا کرتے ہیں لوگ کہ اس کے جیب میں پیسہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، یعنی تو وہ کہاں پیسہ رکھتا تھا وہ دیکھو، اگر وہاں سے کچھ پیسہ ملا تو اسی سے کیا کرتے، تیجا کرتے، چالیسواں کرتے، چارم کرتے ہیں، اس کے بعد جو بچا 500,000 روپیہ اس کو مدرسہ میں دے دیتے ہیں یا مسجد میں دے دیتے ہیں، لیکن اپنے جیب سے نہیں لگاتے ہیں۔ یہ ماحول بن گیا آج کل۔ کیا بھائی، ارے اس کا پیسہ تھا اسی کے نام پہ خرچ کر دیا، اپنا کب کرے گا؟ تمہاری ساری جز، تمہاری ساری اعضاء اسی کے وجہ سے ہے، ماں باپ ہی کے وجہ سے ہے۔ تمہارے سر سے لے کے پیر تک ماں باپ کا حق ہے۔ تمہارا جب وجود نہیں تھا تو ماں باپ نے پرورش کی ہے تمہاری۔ آج اگر وہ مر جائے تو اسی کا پیسہ 500 روپیہ اگر بچا ہے تو اسی سے کفن لیے، اسی سے چارم چالیسواں سب کر دیے اور اپنا پیسہ بچا لیے۔ اب اس کے نام پہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب ہوگا کب؟ 1 سال کے بعد۔ اچھا ایک بات بتائیے، چالیسواں کرتے ہیں یا تیجا کرتے ہیں یا 10واں 20واں جو بھی کرتے ہیں، کرنا تو مستحب ہے، ثواب بھی ہے، کیجئے، منع نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، کیجئے، بہت کیجئے۔ اس میں کیا کرتے ہیں، ایک بیٹا کی اگر باپ مر گیا ہے تو باپ کے نام پہ کیا کرتے ہیں، ایک پلیٹ میں انار سجاتے ہیں، ایک پلیٹ میں آم رکھتے ہیں، ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھتے ہیں، ایک پلیٹ میں کھانا رکھتے ہیں، ایک پلیٹ میں گوشت رکھتے ہیں۔ یہی بیٹا کل کی تاریخ میں ماں کو ایک لقمہ کے لیے تڑپا دیا تھا، باپ کو ایک لقمہ کے لیے رلا دیا تھا، لیکن آج بیٹا کیا کر رہا ہے؟ ماں جب مر گئی ہے، کسی نے کہا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، کسی نے کہا ہے کہ آج میرے نام پہ یہ لوگ اتنا کرتے ہیں، اگر میں ابھی جنازے سے اٹھ کے بیٹھ جاؤں تو یہ لوگ جینے نہیں دیں گے۔ کیا کہا کہ میرے نام پر یہ لوگ اتنے تھالی سجاتے ہیں، کھانا سجاتے ہیں، پھل کو اکٹھا کرتے، مٹھائی قسم قسم کے رکھتے ہیں اور لوگوں کو جمع کرتے، بھیڑ لگواتے ہیں، اگر میں جنازے سے اٹھ کے بیٹھ جاؤں تو یہی بیٹا پھر سے مار دیں گے، جینے نہیں دیں گے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، الگ الگ پلیٹ ہے، الگ الگ تھالی ہے، الگ الگ گملہ ہے، کسی میں مٹھائی، کسی میں پھل تو کئی قسم کا رہتا ہے، کسی میں کھجور، کسی میں انار، کسی میں سیب، کسی میں انگور، اور کسی میں کھانا، کسی میں گوشت، کسی میں سبزی، سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد امام کو بلایا مسجد سے اور کہا کہ میری ماں اور باپ کے نام پر بخش دو، میرے خاندان کے نام پہ بخش دو، اللہ کرے آپ لوگ بھی کیجئے ایسا۔ لیکن یہ تو ان کے نام پر بخشا گیا، پہنچ گیا ان کے پاس، ثواب تو مل گئی ان کو، لیکن آپ اگر ماں کو یا باپ کو یا خاندان کو ناراض کر دیے ہیں اور جس کے نام پہ اتنا انتظام کرتے ہیں، جس کے نام پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، اگر وہ آپ سے ناراض ہو کے گیا ہے تو قسم خدا کی میدان محشر میں تم کو اس کا حساب دینا ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ تم نے جو کیا ہے اس کا اجر اس مرحوم کو پہنچتا ہے اور پہنچتا رہے گا، لیکن اس سے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ ماں ناراض ہو کے مر گئی ہے، باپ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک حاجی ہو، ایک عالم ہو، ایک نمازی ہو، ایک شہید ہو، ایک متقی اور پرہیزگار ہو اور بالکل جنت میں جانے کے لائق بھی ہو، اور میدان محشر جب قائم ہوگا ترازو کے پلے پر اس کے نام اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں سے اس کا پلہ بھر جائے گا، وزن بڑھ جائے گا، لیکن ماں اگر ناراض ہے، باپ اگر ناراض ہے، میرے نبی فرماتے
فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ فرمائے گا اے نمازیوں تم بیچ میں کھڑے ہو جاؤ، اے حاجیوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اے شہیدوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اے علماء کی جماعتوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اے متقیوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اے تقوی والے تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اے نماز والے تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اے دین پر چلنے والے، صراط مستقیم پہ چلنے والے تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی تمہارے لیے جنت نہیں ہے، اس لیے کہ ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے۔ دیکھو میرے دوستو، نام اعمال میں تو گناہ نہیں ہے، نیکی سے پلہ بھر گیا ہے، جنت میں جانے کے لائق ہو گئے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے اے فرشتوں اس کو بیچ میں کھڑا کر دو، ابھی اس کو جنت مت بھیجو، جب تک اس کی ماں اور باپ نہ راضی نہیں ہو جائیں گے تب تک یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ شہداء کی جماعت کے لیے حکم یہی ہے، جو اپنی گردن راہ خدا میں کٹا دیا، جو اپنی گردن راہ خدا میں کٹا دیا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر ماں ناراض ہے تو کھڑے رہو اور ماں باپ کو منا لو، اگر مان جاتا ہے تو جنت تیرے لیے ہے، نہیں مانتا ہے تو اب جنت تیرے لیے نہیں ہے۔ تو لاکھ چالیسواں چارم کرتے رہو اور مرحوم کو ثواب پہنچاتے رہو، وہ پہنچتے رہے گا ان کو فائدہ۔ اگر ماں ناراض ہو کے مر گئی ہے، باپ ناراض ہو کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر بڑی مشکل کی بات ہوگی وہاں پر، اس لیے کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مرحومین کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے جیتے جی یہ سب کام کر لو۔ ماں اگر زندہ ہے، بڑھاپے میں پہنچ گئی ہے، اس کے سامنے انار کا پلیٹ رکھ دو، گوشت کا پلیٹ رکھ دو، کھانے کا پلیٹ لا کے رکھ دو اور کہو اے میری ماں جو جی چاہے پھل ہو یا مٹھائی ہو یا کھانا ہو، جہاں سے جی چاہے آپ نکال کے کھا لو، تمہارے لیے کوئی روک نہیں ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، ماں باپ کو ایک گھر دے دیتے ہیں، کھانا عمدہ بنتا ہے، گوشت پلاؤ بنا ہے، ماں باپ کو تھوڑا سا نکال کے لیا کے دے دیتے ہیں ایک پلیٹ میں، یہ نہیں کہتے ہیں اے میری ماں اور باپ تم جو ہے نکال کے ہم نہیں دیں گے، تم خود سے نکال کے جتنا جی چاہے کھا لو، تو تب جا کے ماں اور باپ راضی ہوگا میرے دوستو۔ اور یہ وہ شے ہے جس کو راضی نہیں کرو گے، کل میدان محشر میں بہت سخت پکڑ ہوگی آپ کی۔ ارے میدان عرفات اور یہ قربانی اور یہ حج کیا ہے؟ ایک ماں اور باپ کے رشتے کو بتا رہا ہے خدا کہ میرے بندو، یہاں ایک بیٹا تڑپا تھا، ایک ماں دوڑی تھی، جب تم میرے گھر خانے کعبہ کی طواف کرنے آؤ گے ہم بھی تمہیں دوڑاتے رہیں گے اور ماں باپ کا احساس تمہیں دلاتے رہیں گے۔ اس لیے تمام حاجیوں پر واجب ہو گیا کہ صفا و مروہ پر حاجرہ کی سنت کے طور، حاجرہ کی سنت کو ادا کرنے کے لیے دوڑتے رہو۔ اور میرا خدا صرف عام لوگوں کو نہیں دوڑایا، بلکہ میرا خدا تو یہ بھی فرمایا اے حاجرہ جتنا دوڑنا ہے تو آج دوڑ لے، اپنے بچوں کی پیاس کے خاطر آنے والے محبوب کی امت کے لوگوں کو میں قیامت تک دوڑاؤں گا۔ اس میں صرف عام لوگ نہیں ہوں گے، جو خاص ہوں گے اسے بھی دوڑاؤں گا۔ میرے محبوب کی امت میں خاص علی ہوں گے، اسے بھی کہوں گا دوڑو، وہ بھی دوڑیں گے۔ صدیق ہوں گے، اسے بھی کہوں گا دوڑو۔ عمر ہوں گے، اسے بھی کہوں گا دوڑو۔ عثمان ہوں گے، اسے بھی کہوں گا دوڑو۔ اور یہ لوگ دوڑ کر کے ایک ماں کی یاد کو تازہ کر کے دکھائیں گے اور سنت حاجرہ پہ عمل کر کے دکھائیں گے۔ اور اے حاجرہ، یہاں تک بات محدود نہیں ہے، بلکہ میرا محبوب آخری نبی بن کے جائیں گے، ان سے کہوں گا تو وہ بھی دوڑ کر کے تمہاری سنت کو ادا کر کے دکھا دیں گے۔ ایک ماں کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے خدا اپنے محبوب کو دوڑا رہا ہے کہ میرے محبوب ایک ماں یہاں دوڑی تھی، آپ بھی دوڑ کر کے لوگوں کو بتا دو کہ ماں کی اہمیت کیا ہے، باپ کی اہمیت کیا ہے۔ یہ پورا قربانی ایک ماں اور باپ کی رشتے بتا رہی ہے۔ افسوس آج یہ ہے کہ ہم نے قربانی تو کل بھی جان کی تھی، آج بھی جان کی ہے، کل بھی بیٹوں کی تھی، آج بھی بیٹوں کی ہے، کل اسماعیل کی قربانی تھی، آج ہماری قربانی ہے۔ کل اسماعیل کا فدیہ دمبا آیا تھا، ہمارا بھی فدیہ کہیں بکرا بنتا ہے، کہیں گائے بنتا ہے، کہیں بھینس بنتا ہے، کہیں اونٹ بنتا ہے، کہیں دمبا بنتا ہے۔ یعنی فدیہ ہم بھی دیتے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے؟ یہ جان کی قربانی ہے۔ ہم نے اس فدیہ کو ادا کر، ہم نے اس
فدیہ کو یاد رکھ لیا لیکن اپنی جان کی یاد نہیں رکھا کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور قربانی کیوں اتارا اللہ نے۔ اے میرے دوستو، قربانی صرف اور صرف ایک ماں اور باپ کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے اس قوم پر واجب کر دیا۔ تو میرے دوستو وقت بہت زیادہ ہو گیا، آپ لوگوں سے پھر میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ چندہ اب تک مسجد میں نہیں دے پائے ہیں، ایک بورا سیمنٹ ہو یا آدھا ہو یا 100 50 200 500 1000 جس سے جتنا ہو سکے مسجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان تک لے کے پہنچا دیجئے تاکہ مسجد میں جو کام باقی ہے وہ کرنا ہے۔ میں تو ہر حال میں لے کے ہی رہوں گا، چاہے وہ آپ آج دے دے یا کل دے دے یا پرسوں دے، دینا تو ہر حال میں آپ کو